وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا یہ کوشچن تھا مولانا صاحب سے کہ مطلب کہ میں پہلے کافی زیادہ نمازیں وغیرہ پڑھتی تھی، تہجد وغیرہ بھی پڑھتی تھی اور دوسری نمازیں بھی پڑھتی تھی. تو اب مطلب کہ میرا دل نہیں کرتا نماز وغیرہ پڑھنے کو، نہ تہجد کی نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ دوسری نمازیں پڑھنے کو دل کرتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ایک میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کافی دیر سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہ دعا قبول نہ ہو رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں اپنی ایک بات جی آپ کمپلیٹ. دیکھیں، ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، بچے کے نافرمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کبھی کبھی شیطانی نظر بد کے معاملات بہت زیادہ ہیں. کیونکہ بچے آپ کے مطلب تربیت ایک ہے لیکن کچھ بچے ڈفرینٹ نافرمان نکلاتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کا بچہ فرسٹ یا سیکنڈ آ گیا، پوری سوسائٹی میں اور اپنے پورے خاندانوں میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، یہ میرا بچہ ہے جو سب سے زیادہ فرسٹ آتا ہے. اس کو نظر لگانے کا اہتمام آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو نظر بد سے بچنے کے لیے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ سورہ فلق اور ناس ان پہ پڑھ کے دم کرتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ جب بچے خاص اعداد نہیں ہے نا، 11 مرتبہ کرتے ہیں زیادہ بہتر جو بزرگوں نے فرمایا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کا بچہ سو جائے تو آپ 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے ان پہ دم کر دیں، فرما بردار ہو جائیں گے. آپ کو تو نیند بھی آ جاتی ہے. میں اپنے بچے کی کرتی ہوں 21 سے پہلے میں سو چکی ہوتی ہوں. اچھا دوسرا یہ کہ وہ جو بہن نے کہا تھا کہ رشتوں کے حوالے سے ان کی پرابلمس آ رہی ہے یا وہ رشتہ لانا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، خود تمام بہنیں جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں وہ روزانہ بعد نماز عشاء 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 100 مرتبہ خاص طور پہ. اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک کو اصال ثواب کر دیے، دعا کریں انشاءاللہ جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی شخص جو ہے وہ خواہ فساد فی ارض کا یا فساد بالبیت کا وہ ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اس شخص پہ بھی آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تصور میں خیال کے اندر آپ دم کر دیں گے تو اس سے انشاءاللہ جو ذہنی ہمانگی نہیں ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا علامہ صاحب میں باجو میں ان کی جو ہماری کنیز فاطمہ کی کال تھی وہ کہتی نماز پڑھنے کا، کہتی پہلے میں نمازیں پڑھتی تھی، میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. پھر ایک اور ان کا سوال تھا وہ میں بھول گئی ہوں، مجھے یاد کرا دے. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک 25 سیکنڈ میں جو بات رہ گئی تھی اس کو ذرا مقبل کر دوں. جی 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 جی. ترتیب دعا کیا ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا نا اس میں کہ ہم اس پر یقین بھی نہیں ہوتا پھر کام ہوگا نہیں ہوگا. ہونا کیا چاہیے؟ جب مشکل کوئی آئے، مصیبت آئے، سب سے پہلے وضو کر کے مصلی بچھا کے خدا کی بارگاہ میں حاجت کو پیش کریں اور پھر کہا کہ اے پروردگار عالم اب تیری اذن سے اس مشکل کے حل کے لیے میں نکل رہا ہوں، اب تو میرے لیے اسباب کے دروازے کھول دے. جس کے پاس پہلے جانا چاہیے اس کے بعد آخر میں جاتے ہیں، جن کے پاس بعد میں جانا چاہیے ان کے پاس پہلے چلے جاتے ہیں. ایک تو ترتیبی گڑبڑ ہے ہماری، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہونا چاہیے. پھر خداوند عالم جو ہے اسباب کھولتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کیسے کیسے ولی سے ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ دیکھیے جتنی دعائیں ہیں تمام مسائل کے لیے، دعا کیا ہے؟ کارتوس ہے. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کارتوس ہے. خالی کارتوس آپ ماریں گی کوئی ایسا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اس کارتوس کو درکار ہے ایک بندوق، پسٹل. اس پسٹل میں لگے گی تو کارتوس چلے گا تو تیزی چلے گا نا. بالکل. دعائیں جو ہیں سب کارتوس ہیں. اس کی پسٹل کیا ہے؟ اس کی پسٹل ہے میری نیت، میرا کردار، میری وہ بنیادی اصول کہ جن کو پہلے مجھے اختیار کرنا ہے، طہارت، پاکیزگی، خدا کی عبادت. جب ان کا میں کاربند ہوں گا تو میری زبان میں تاثیر پیدا ہوگی نا، تب وہ دعا جو ہے وہ مثل کارتوس جا کے نشانے پہ لگے گی. ٹھیک ہے نا. میں نے اس دعا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اب خالی مولوی سے پوچھتا ہوں کہ کون سا دعا پڑھ لوں کیا ہو جائے گا، کون سا وظیفہ کر لوں کیا ہو جائے گا. بھائی پہلے یہ تو دیکھو اپنے معاملات کو، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو. یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جیسی کوئی پریشانی ہے، مصیبت آئے تو سب سے پہلے شکوک و شبہات میں پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں انسان کے پچھلے چند دنوں میں مجھ سے کوئی ایسا کام تو سرزد نہیں ہوا جس کا سبب یہ بن رہی ہیں چیزیں. پہلے اپنا تجزیہ کرے، اس کے بعد پھر ان تمام چیزوں کی طرف رجوع کرے. ہم یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں براہ راست، یہ ایسا کیوں ہو گیا، اس نے تو نہیں کر دیا ہوگا، یہ تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہو گیا. دیکھیے ایسا ہے، جو طاقت اللہ نے اپنے بندے کو، انسان کو عطا کی ہے، ایک انسان کو. اب یہاں انسان سے مراد مومن و مسلمان نہیں ہو رہی. ایک انسان کو ایک فضیلت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے. وہ انسان اگر مومن ہو اور مسلمان ہو اور توحید پرست ہو تو پھر اس انسان کی کیفیت کیا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا.
جنات افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ انسان بے شک انسان افضل ہے نا. جن کسی انسان کو قابو نہیں کرتا, انسان جنوں کو قابو کرتا ہے. بالکل. تو طاقتور کون ہوا؟ انسان ہوا نا. انسان بے شک. تو انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ آج اولاد کے ساتھ پریشان ہیں. مولا کائنات نے کیا کہا کہ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے لحاظ سے نہیں کرو, وہ زمانے کے تو اگلے 10 سال کے لیے کرو. بالکل. جیسے کہ جب تمہارا بچہ بڑا ہوگا تو اس زمانہ کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے, جو ہم ایسا کرتے تھے ہم اچھے سے کریں. ہمارے درجات. اچھا, پھر بچے جو ہیں وہ آج کے ایک نئے ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا ابا کیا کہہ رہے ہیں اور کچھ اور ہو رہا ہے. یہ تضادات ہوتے ہیں, یہاں سے ایک معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ رہی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک کامیاب انسان بنے تو مولا کا ایک جملہ ہے کہ بچپنے میں, نوجوانی میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھو اور بزرگی میں, بڑھاپے میں جوانوں کے ساتھ بیٹھو, ٹھیک ہے. بچپنے میں انسان, اگر گھر والے بچپن میں اولاد کو بزرگوں کے درمیان بٹھانے کا عادی بنائیں گے تو اس بچے کے اندر بزرگی آئے گی, ایک معرفت آئے گی, ایک تحمل آئے گا, ٹھیک ہے. اور کہا کہ بڑھاپے میں جوانوں کے ساتھ بیٹھو. جب بڑھاپے میں انسان جوانوں کے ساتھ بیٹھے گا تو جذبے جوان ہوں گے, اس کے حوصلے جوان ہوں گے, بڑی سے بڑی طاقت سے لڑ جائے گا, جس کی آج مثال موجود ہے دنیا کے اندر. مجھے یہ بات کہنے میں غرض نہیں ہے, میری محبت ہے, میرا عقیدہ ہے کہ آج دنیا حیران ہے نا کہ خامنہی کیا ہے, آیت اللہ خامنہی کیا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. یہ مجسم مثال ہے آج کی. ایک 85 برس کا بوڑھا ہے, دنیا گھبرا رہی ہے, اس کے ایک لبوں اس سے گھبرا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دین کے ان اصولوں پر, مولا کے اصولوں پر زندگی کو گامزن کیا. اور یہ واضح کہا گیا کہ جو فقط اللہ سے ڈرتا ہے, دیکھیے یاد رکھیے, جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا اس سے ڈرتی ہے, اور جو دنیا سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ سے بھی ڈرتا. یہ کر کے دکھا دیا. یہ ایک اصول ہے. انسان فقط اور فقط خدا سے کا خوف رکھے, اپنے ہر عمل کے اندر خدا کا خوف رکھے گا. انما یخشی اللہ من العلماء, اور خدا سے خوف رکھنے والے علماء ہی ہوا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جن علماء میں خوف الہی باقی رہتا ہے تو ان علماء سے دنیا ڈرتی ہے. وہ دیکھا بھی. اور جن علماء میں حب دنیا ہو جاتی ہے وہ پھر ہر ایک کے سامنے سر جھکاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہی مثال ہمارے لیے بھی ہے, یہی مثال ہماری اولاد کے لیے بھی ہے. بات اتنی سی ہے کہ ہمیں تمام وظائف سے پہلے, تمام دعاؤں سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ پہلے سسٹم کو تو دیکھیں. اچھا, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون جی؟ ہیلو جی, السلام علیکم جی. یاسین بات کر رہا ہوں, اور سے میں مجھے یہ پوچھنا تھا. اب یاسین میں تھوڑی سی اونچا بولیے گا, مجھے آپ کی آواز کم آ رہی ہے. میں یاسین بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی. یہ سوال میرا, یہ جو سے کاروبار کرتا ہوں یہ نقصان ہو جاتا ہے. یاسین سمجھ میں آئی, عمران بھی آپ کو سمجھ میں آئی کیا سوال؟ نقصان ہو جاتا ہے, جو بھی کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا. عمران بھائی وہ کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو بچی نے, لڑکی نے سوال کیا تھا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا. جی جی. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی نیچرلی ہیں کہ جس میں اگر دل نہیں بھی لگ رہا تو ایک تو فطرتاً ہے کہ ہر چیز میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. مثال کے طور پہ اسکولنگ میں, اسکول جاتے ہوئے یا جاب پہ جاتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کسی کا بھی دل لگتا ہو کہ بہت ہی کوئی خوشی سے موڈ میں بچہ اسکول جا رہا ہو. کوئی 100 میں سے 2 بچے ایسے تو خوش جا رہے ہوتے ہیں, باقی سب کا ہوتا ہے زبردستی مائیں کوٹ کے بھیج رہی ہوتی ہے ان کو. تو نماز کا بھی حساب کتاب ہے, دل لگے نہ لگے نماز پڑھنی ہے, فرض ہے. اور بلکہ اس کے اندر خوشخبری یہ ہے کہ جس کا دل نہ بھی لگ رہا ہو وہ پڑھے تو پھر اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کے وہ ادا کر رہا ہے حقوق کو. دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ میرا ایک سوال یہ ہے, کیا فرض چیزوں کا بھی ثواب ہوتا ہے؟ یہ تو فرض ہے. جی جی, مطلب آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ایک چیز, ایک جیسے آپ ہم خیرات دے دیں, اس کا صدقہ کر دیں, اس کا ہمیں ثواب ملے گا, لیکن یہ جو یہ ہر صورت میں آپ کو ادا کرنی ہے. فرض کا تو سب سے زیادہ ثواب ہے. اچھا, کہ وہ تو آپ کو ایسا ہے کہ جس طرح جب انسان کی غذا کے بغیر انسان مر جائے گا, تو عبادت ایسی کہ اس کا اسٹرکچر پورا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ فرض ہے, اور اس کا فرض کا سب سے زیادہ ثواب ہے. جیسے حج کا سب سے بڑا ثواب ہے, تو نماز کا بھی سب سے بڑا ثواب ہے. سارے گناہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک معاف ہو جاتے ہیں. تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جن کا دل نہیں لگ رہا. ہاں, اس کی دل نہ لگنے کی وجہ سے اس عبادت کو ترک نہیں کرنا. ایک اللہ والے کا شعر ہے, وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کا پہلوان جو ہے نا ہم سے کشتی کرتا رہتا ہے. ہاں, اس سے کشتی رہتی ہے, تو اب اس کے سامنے ہم بالکل اپنے آپ کو ہرا کے نہ ڈال دیں. تو نچت کر سکے تو نفس کے پہلواں کو
اس کا مطلب نفس کے پہلوان کو اگر تو چت نہیں کر پا رہا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ڈھیلا نہ پڑ جائے جی میں تو ہار گیا، ارے اس سے کشتی تو عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، کبھی اگر دل نہیں لگ رہا تو تب بھی ہم نے نماز پڑھ لی، کبھی اگر سستی آ گئی غفلت ہو گئی تو پھر دوبارہ 1-2 دن بعد ایکٹیو ہو جائیں، پھر نماز میں دل لگا لیں، اس کو پڑھیں۔ اور عمران بھائی وہ جو ابھی بھائی کی کال آئی تھی وہ کہہ رہے تھے پریشان ہے کہ جو بھی دوسری کاروبار بات یہ کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس کے لیے وظیفہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ یہ تو دیکھیں ہر ایک کے ساتھ ہے، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ کبھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہماری وہ پلاننگ وہی پوری کی پوری وہی کمپلیٹ ہو جائے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ اور چاہت کا میں نے شروع میں کہا تھا ایسی چاہت نہ ہو کہ جی ہمیں بالکل ہی کوئی بہت اونچی فلائٹ جس کو کہتے ہیں نا آ رہی ہو۔ ایک صاحب تھے سیدھے سادھے بڑے معصوم سے انسان، وہ جا کے اپنے شیخ مرشد سے کہنے لگے جی میں وہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آدھا کام ہو گیا آدھا باقی، اس کے لیے دعا بتا دیں دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا آدھا کام کیسے ہو گیا، کیا رکاوٹ کہاں ہے؟ کہنے لگے آدھا کام یہ ہوگا میں تو راضی ہوں، بس اب اس کو راضی کرنا ہے۔ تو ایسی بھی دعائیں نہ ہو جو امپاسبل ہو، ہم اتنا ہائی اس پہ نہ سوچ رہے ہوں۔ تو کام میں رکاوٹیں وہاں آتی ہیں کہ بہت سے لوگ جو گھر پہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں فلاں ارب پتی کی طرح بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، ایسا نہیں، اپنے لیول پہ سوچیں۔ تو اس کے لیے پھر ایک آیت بتاتا ہوں، سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، وہ بہت سارے کاموں کے لیے ہے لیکن اس میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بھی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، سورہ کہف کی 22ویں آیت۔ یہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اس آیت کو اگر پڑھتے ہیں تو کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہے کام میں، آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بزنس میں ہے، تو اس آیت کا کثرت سے بھی شروع کر دیں کہ ہم نے تیرے آنکھوں پہ جو پردہ تھا اس کو ہٹا دیا، اب تیری آنکھیں وہ سریہ لوہا ہو گئے، مضبوط ہو گئے، اس طرح بہت ساری حکمت ہے اس میں۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ کام آسان ہوگا، اور اس سے بھی سمپل ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر بند کام کو کھولنے کے لیے کہ اللہ کا راستہ بن جائے، جو راستے بند نظر آ رہے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم کا 313 مرتبہ وٹ کر لیں یا چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک راستے بنا دیں گے۔ انشاءاللہ۔ اچھا